مسلمانوں کا حال یہ کہ مسلمان ابھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس حدیث کی سند پر جو ہے کس نے کتنی جرح کی ہے اور اس حدیث کی سند پر کس نے کیا لکھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فن حدیث کا مجھے انکار نہیں ہے، علوم فنون حدیث کا مجھے انکار نہیں ہے، فن اسماء الرجال سے مجھے کوئی جو ہے معاذ اللہ انکار نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری اصطلاحات علماء اور محدثین کے لیے خاص ہے، عوام کے لیے تو بس اتنا ہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان آ گیا، امت اس پر ایمان لے کر کے آئے۔ ہم کتابیں نہیں دیکھتے، ہم اپنے نبی کا فرمان اگر دیوار پر لکھا ہوتا ہے ہم اس کو بھی مان لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کیا بڑی کتابوں سے، ہم تو یار کے قول پر جھکتے ہیں، ہم تو محبوب کے فرمان پر جھکتے ہیں۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بدھ کے دن ناخن کاٹے تو بدھ کے دن ناخن کاٹنے والے کو جذام کا مرض ہونے کا اندیشہ ہے، انگلیوں کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک محدث تک کی حدیث پہنچی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کی سند میں تو ضعف ہے، تو سوچا کہ چلو حدیث ضعیف ہے تو بدھ کو ناخن کاٹ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے بہت زیادہ احساس برتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں کتنا بھی پڑھ لیں مصطفیٰ جان رحمت کی نالین کے نیچے رہا کریں، اوپر بڑھنے کی کوشش کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، علم کا غرور تمہیں نبی کی برابری میں کھڑے ہونے کا تصور پیدا نہ کرے، اس لیے کہ کجا ہم ہیں اور کجا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہے۔ مرشد اعظم سیدی مفتی اعظم کہتے ہیں کہاں ہم خاک افتادہ، کہاں تم عیش ہے والا، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو۔ یہ کیا میں نے کہا؟ مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منزہ مشک سے بڑھ کر زہر وہم و گما تم ہو۔ اور میں بھولا آپ کی نسبت سے، میں بھولا آپ کی رفعت سے، نسبت ہی ہمیں کیا ہے؟ میں بھولا آپ کی رفعت سے، نسبت ہی ہمیں کیا ہے؟ میں بھولا آپ کی رفعت سے، کتنی رفعت، کتنی رفعت، قصر قناعت ان کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے، جہاں جبریل کے پر کھٹنے ہیں اس کے آگے مصطفیٰ جان رحمت جاتے ہیں، جہاں کیف کے پر جلتے ہیں اس کے آگے مصطفیٰ جان رحمت جاتے ہیں، جہاں رفعتوں کا تصور ختم ہوتا ہے اس کے آگے مصطفیٰ جان رحمت جاتے ہیں۔ مفتی اعظم کہتے ہیں میں بھولا آپ کی رفعت سے، نسبت ہی ہمیں کیا ہے؟ وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہے؟ یہ تو صرف کہنے کی بات ہے، سمجھ میں سمجھانے کی بات ہے، ورنہ ان کی بلندیوں تک تو جبریل کا تصور اتنے بلند ہے میرے آقا، جہاں جناب موسیٰ کا گمان نہیں جا سکتا۔ آمنہ کے لال کی اس عصر کا حال ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک محدث نے سوچا کہ اس حدیث کی سند پر تو جرح ہے، ضعف اس کی سند میں ضعیف ہے یہ حدیث۔ آج کل ضعیف حدیثوں کا بڑا عجیب حال کیا ہے اس قوم نے، حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام ہو رہا ہے، حدیث کی اصطلاحات کا مس یوز ہو رہا ہے، غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ضعیف حدیث کو ایسی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جیسے یہ حدیث، حالانکہ آپ نے جس کو ضعیف حدیث کہہ دیا اس کا مطلب اس کا حدیث ہونا۔ اب بڑے سے بڑے آدمی کے کلام کی وہ شان نہیں ہے جو ضعیف حدیث ضعیف ہے لیکن ہے تو قول رسول نہ۔ اب قول رسول کے برابر کس کا قول ہو سکتا ہے؟ تو محدث صاحب نے ناخن کاٹ لیے، خدا کا کرنا ان کو جزام ہو بھی گئے، ناخن کے انگلیوں کے مرض میں گرفتار ہو گئے، لیکن تھے مقبول بارگاہ رسالت، اور جو قریبی ہوتے ہیں نا ان کو جلدی سے جو ہے وہ گویا کہ سزا ملتی ہے تاکہ وہ یہی ہوشیار ہو جائے تو آخرت میں پکڑیں۔ دنیا میں پکڑ جلدی ہوتی ہے تاکہ آخرت میں بچ جائے۔ جزام بھی ہو گیا، حضور خواب میں آئے، انہوں نے عرض کی حضور میری انگلیاں دیکھیں مجھے جزام ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے تو منع کیا تھا نا بدھ کے دن ناخن کاٹنے کو، تو نے کیوں کاٹا؟ حالانکہ بہت لوگ کاٹتے ہیں مگر ان کو نہیں ہوتا، اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ پڑوس کا بچہ گالی دے کر بھاگ جائے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، خود کا بیٹا ہوں کہہ کے جائے تو تماچا پڑتا ہے۔ تماچا اس لیے پڑتا ہے کہ ہے اپنا،
جو قریبی ہوتا ہے نا اس میں جلدی سے پھٹکا پڑتا ہے، تو اور لوگوں کو کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، تو کہا حضور جزام ہو گیا، تو میں نے منع نہیں کیا تھا کہ بت کو ناخن نہیں کاٹنا۔ اتنے بڑے بڑے مدرسے موجود ہیں جہاں فری میں پڑھائی ہو رہی ہے، پھر بھی لوگ نہیں پڑھاتے۔ اس وقت پڑھائی اس وقت بہت زیادہ مشکل تھی، پھر بھی بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ اچھا ایک خاص بات، غریب یہ کہہ کر کے کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا کہ غریب ہوں، امیر اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا نہیں چاہتا، جبکہ تاریخ یہ ہے، تاریخ کہ غریبوں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا اور امیروں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا، بلکہ بادشاہوں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا، اور صرف پڑھایا نہیں بلکہ خود پڑھے بھی۔ اس مجمع میں کتنے میرے بھائی ایسے ہوں گے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ یہ کہہ دیتے ہیں یار بچپنے میں کھیل کود کی، بڑی وہ کی، غریب غفلت کی، ٹائم نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ویسا، اب نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جب 40-50 سال کی عمر میں کمپیوٹر سیکھ سکتے ہو تو اللہ کی کتاب کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ 40-50 سال کی عمر میں جم جا سکتے ہو تو اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ 40-50 سال کی عمر میں انگلش اسپیکنگ کورس کرنے جاتے ہو تو اس کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اور ہمارے یہاں علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہو۔ ہمارا پورا زندگی کا سفر علم اور علم اور علم ہی ہے۔ طالب علم بن کر زندگی گزارو، اس لیے کہ طالب علم کی شان یہ ہے کہ طالب علم جس قبرستان سے گزر جاتا ہے اللہ 40 دن کے لیے اس قبرستان سے اپنے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ آؤ سیکھو، ٹائم نکالو، اگر 1 گھنٹہ دیا نا اچھے عالم اور اچھے قاری کو قرآن سیکھ لو گے، اور سیکھ سکتے ہو۔ نہیں مولانا، نہیں باپو، بہت مصروفیت ہے، کیا ہے؟ بزنس ہے۔ آپ بزنس ہی ہے نا، بادشاہ تو نہیں ہے نا؟ اگر بادشاہ چاہے تو بادشاہ بھی سیکھ سکتا ہے قرآن، بزنس سنبھال کر نہیں، صرف بادشاہت سنبھال کے بھی سیکھ سکتا ہے۔ کیا ہندوستان کی تاریخ نہیں پڑھی؟ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے دونوں بیٹے اعظم اور معظم دونوں حافظ قرآن ہو گئے، تو اورنگزیب نے اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ دادا کو سلام کرو۔ یہ اورنگزیب بھی بیچارے بڑے مظلوم ہیں، جس بیٹے کا اتنا ادب و باپ کے حوالے سے کہ بیٹے حافظ قرآن بنتے ہیں اور باپ کو سلام کرنے آتے تو کہتے ہیں پہلے مجھے نہیں اپنے دادا کو کرو۔ جو اتنا ادب کرتا تھا اپنے باپ کا اسی پر الزام رکھ دیا تاریخ نے، اس نے تو اپنے باپ کو قید کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ واہ صاحب، کیا دن دکھایا اچھے لوگوں کو، بدنامی کیا۔ جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، مکاری ہے۔ اورنگزیب کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ دیندار تھا، اسی لیے بدنام کیا، ورنہ اکبر کو اکبر اعظم کہتے ہیں، اکبر دی گریٹ کہتے ہیں۔ یہ اکبر اعظم کیسے ہو گیا، دی گریٹ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ ملحد تھا، دین کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ لوگوں کی فکر ہے جو بھی دین کو فائدہ پہنچائے اس کو ڈیمیج کرو، اور جو دین کو نقصان پہنچائے اس کو اٹھاؤ، اوپر عزت دو۔ لیکن تاریخ پر کالک پوت سکتے ہو، تاریخ کو مٹا نہیں سکتے۔ مشک پہ پیرا بٹھا سکتے ہو، مشک کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے۔ پھول کو قید کر سکتے ہو، پھول کی خوشبو کو قید نہیں کر سکتے۔ واقعی وہ اورنگزیب تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار وفادار تھا۔ کچھ سیاسی معاملات ضرور تھے، لیکن اورنگزیب جب خط لکھتا ہے اپنے باپ کو تو کن القابات سے لکھتا ہے؟ اپنے والد شاہ جہاں کو اورنگزیب نے جتنے بھی خطوط لکھے اس میں کا ایک قبلہ عالم، جہاں پناہ، ذل الہی، اعلیٰ حضرت، اس طرح کے القابات اپنے باپ کو لکھتے ہو، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ قید کر دیا تھا، قتل کا۔ جھوٹ ہے۔ بڑھاپے میں شاہ جہاں کا ذہن دارا اور مراد مل کر کے کچھ خراب کرتے تھے، بالخصوص دارا، اور اس سے ہندوستان کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ حکومت دارا کے ہاتھ میں نادانی سے دے دی جاتی، اورنگزیب نے ہندوستان کو ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے، اکھنڈ بھارت کی مریادہ کو رکھنے کے لیے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ بس اتنا ہی کیا، اور کیا کیا؟ اگر کوئی شمع لے کر چل رہا ہو، اس کے قدم ڈگمگا جائیں تو اس کے ہاتھ سے اگر شمع لے لینا یہ قصور ہے تو پھر کیا گر کر کے بجھنے دی جائے شمع کو؟ ہاتھ میں لینے والے کا قصور کیا؟ اس نے تو ڈگمگاتے ہوئے مشعل بردار سے مشعل سنبھال لی اور بجھنے سے بچا لیا، اور اسی پہ الزام ہے باپ کے قتل کا۔ جھوٹ ہے۔ بہرحال اب دیکھو کتنا فرما بردار تھا سلطان محی الدین عالمگیر اورنگزیب، اپنے والد کے وہ کتنے فرما بردار۔ کہا کہ جاؤ بیٹے دادا کو سلام۔ بچہ ہے، دادا جان سلام علیکم۔ بیٹے آج عید ہے؟ نہیں دادا، آج ہم نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ بادشاہ کے بیٹوں نے، بادشاہ کے پوتوں نے، مغل شہزادوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ کہا بیٹا جاؤ جاؤ یہاں سے۔ خوشی تو ہے، لیکن اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی
کیونکہ حدیث پاک ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو قیامت کے دن وہ تاج پہنائے گا، جس تاج کی روشنی سے پورا محشر میسر منور ہو جائے گا اور مستنیر ہو جائے گا۔ کاش میرا بیٹا حافظ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، یہ سعادت تو تیرے باپ کو ہے، جاؤ اپنے باپ کو سلام کرو۔ بچے آئے، منہ اتر گیا، چھوٹے چھوٹے تھے۔ دادا نے کیا کہا دادا کہتے ہیں یہ تو تمہارے باپ کی سعادت ہے، مجھے کیا ملنا ہے؟ میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا تو یہ سعادت مجھے بھی ملتی۔ اورنگزیب اس کے بعد پھر باپ سے ملنے نہیں گئے، 6 مہینے تک ملنے نہیں گئے۔ 6 مہینے کے بعد ملنے گئے، کہا السلام علیکم ابا جان۔ کہا بیٹے آج سلام کی کوئی خاص وجہ؟ کہا ابا آپ نے کہا تھا نا جس کا بیٹا حافظ ہوتا ہے اس کے باپ کو قیامت کے دن تاج ملے گا، حضور کا فرمان ہے، اور آپ کا بیٹا حافظ نہیں، لیجئے اب آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو کر کے آیا ہے، اور 6 مہینے میں حکومت سنبھالتے ہوئے میں نے قرآن مقدس پورا یاد کر لیا ہے۔ جب حکومت سنبھال کر پورا قرآن یاد کیا جا سکتا ہے تو بزنس سنبھال کر کے کیوں یاد نہیں؟ میں تو حفظ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو دیکھ کے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح قرآن پڑھ لو اور سن لو، سب کی کتاب پڑھ رہے ہو، ذرا رب کی کتاب بھی پڑھو۔ یہ ایک کتاب ایسی شان والی کتاب ہے جس کو پکڑنا عبادت، جس کو چومنا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کا احترام کرنا عبادت، جس کی تعظیم کرنا عبادت، جس کا احترام کے لیے ہٹ جانا اپنی جگہ سے وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ مر گیا، بہت لوگوں پہ ظلم کیا تھا اس نے، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، کہا رے تو بڑا ظالم تھا۔ بادشاہ کا نام یاد آ رہا ہے لیکن لوں گا نہیں، اس لیے کہ نام لینے میں بھی مجھے بڑی دقت ہوتی ہے، کیونکہ حقائق لوگ سننا نہیں چاہتے، جتنی سن لیتے ہیں وہ بھی چہرے پہ ناگواری کے ساتھ اتنی بول دیتا ہوں، جس کو سننے کے متحمل ہی نہیں، اس لیے نام نہیں لینا چاہتا۔ تو کہا کہ تو نے تو بڑے ظلم کیے، تو جنت میں کیسے؟ تو بادشاہ نے کہا ایک دن سفر میں تھا، ایک کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا، اس کی طاق میں پیروں کی طرف قرآن رکھا ہوا تھا، اور پورے گھر میں ایک ہی طاق تھا، اس میں قرآن تھا۔ میں نے پیر پھیلائے چارپائی پر، سفر میں تھا، میری نظر پڑی قرآن، پیر سمیٹ لیے، صاحب خانہ کو بلایا اور بلا کر کہا قرآن ہے؟ ہاں قرآن ہے۔ اس کی طرف پیر جا رہے، حالانکہ اوپر تھا، پیر جا رہے اس کی طرف، تو کافر کوئی بات نہیں، قرآن اٹھا کر لے کر چلے جاتے، آرام سے سو جائیے۔ کہا واللہ میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ نہیں، میری وجہ سے قرآن نہیں جائے گا، قرآن کی وجہ سے میں کمرہ خالی کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن جہاں تھا وہیں رہے گا، میں کمرہ خالی کروں گا۔ اور اس نے خالی کیا، جب مرا تو میرے اللہ کی طرف سے ندا آئی، تو نے میری کتاب کی عزت کی، اسی دن میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی کتاب کی قدر کی برکت ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جو قوم قرآن کو تھام لیتی ہے، یہ کتاب وہ ہے کہ اپنے تھامنے والے کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ توجہ کرنا، جس کتاب کا گرنا مسلم امہ ویڈیو کو اگر پسند اچھا نہیں، لگا ہو تو لائک کر کے آگے توجہ شیئر ہے ضرور کر دینا۔ جملے اللہ پر دھیان حافظ۔ دیں، جس کتاب کا گرنا مسلمانوں کو پسند نہیں، اس کتاب کو تھامنے والے کا گرنا اللہ کو کیسے پسند آ سکتا ہے؟ پکڑو کتاب کو، تھامو کتاب کو، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس سے رشتہ جوڑنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ تو اپنے بچوں کو قاری بناؤ، عالم بناؤ، حافظ بناؤ۔ جاتے جاتے اپنی گفتگو ختم کرتے کرتے اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ۔ باپو نے بہت بڑی بات کہی، 200 بچیاں پڑھ رہی، اللہ کرے اس میں اور اضافہ، جتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں اللہ سب کو برکتیں دے۔ دیکھو پڑھنے کی برکت کیا، ایک لڑکی پڑھی لکھی سے مراد جس نے دین بھی پڑھاؤ۔ اگر آپ برا نہیں مانے تو یہ بھی کہہ دوں، ہمارے یہاں پڑھے لکھے کا مطلب ہے جس نے دین پڑھاؤ۔ ہاں دنیا بہت کچھ پڑھ لیا، اگر دین کچھ بھی نہیں پڑھا تو پھر وہ مذہب کے نزدیک پڑھا لکھا نہیں، وہ ان پڑھ ہی ہے۔ جن ڈگریوں نے دنیا میں رہ جانا ہے ان ڈگریوں کی اہمیت کی دنیا کے لیے ہے کرو، لیکن دین پر توجہ دو۔ بات سمیٹتے ہوئے آخری بات کروں، پڑھی لکھی لڑکی میں پڑھی لکھی جس نے دین پڑھا اور ان پڑھ لڑکی نے جس نے نہیں پڑھا، فرق کیا ہے؟ لیکن یہ بھی کہوں گا ضرور کہ جہاں تعلیم کا نظام ہو وہاں تربیت کا نظام بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، سنتوں پر عمل۔ پڑھو صرف ڈگری کے لیے نہیں، پڑھو اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے۔ عالم وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟
वो चलता है तो अल्लाह के खौफ से लरजते हुए चलता है, तो लोगों को लगता है जिसके खौफ से लरज रहा है इतना बड़ा आलिम, उस खुदा की शान का आलम क्या हो। ये होता है सुन्नतों पर अमल, खशियत। वो लड़की का जिक्र करने से पहले बताऊं आलिम कैसा होता है। जब एक शहर मदीना पे आके टूट पड़ेगा, और मदीना शरीफ उस वक्त तो कितना बड़ा था, जो मस्जिद नबी शरीफ देखते हो आप, पूरा जो अहाता है, जो जालियां लगी हुई बड़ी वाली, इतना बड़ा शहर मदीना था, मदीना मुनव्वरा। इतने बड़े शहर पर अगर पूरा अरब आकर टूट पड़े क्या होगा। तो आका अलैहि सलाम ने सहाबा से मशवरा किया, कैसे उनका मुकाबला करोगे। तो हजरत सलमान फारसी उन्होंने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ईरान में जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि दुश्मन ताकतवर हो और हम मुकाबला न कर सकें, तो हम लोग खंदक खोदते हैं ताकि जब वो दुश्मन हमारे पास आ ना सके, वो पलट के चला जाएगा। तो मशवरा दिया खंदक खोदने का। उसी जंग को जंगे खंदक कहते हैं। ठीक, इतना तो आपने सुना होगा। ये हुजूर की सीरत पढ़ो, अल्लाह के रसूल की जिंदगी पढ़ो, उनकी खूबसूरत जिंदगी से बेहतर किसी की खूबसूरत जिंदगी है ही नहीं। और तुम्हें हमें एहसास होगा कि हुजूर ने कितनी मेहनत की इस दिन के लिए। अल्लाह अकबर। फिर सरकार ने हम खंदक खोदेंगे। तीनों तरफ से पहाड़ है मदीने मुनव्वरा में, तीनों तरफ से पहाड़ियां हैं। जिस तरफ से पहाड़ नहीं था उधर खंदक खोदा। अभी भी वो खंदक का हिस्सा मदीना शरीफ, अल्लाह आपको ले जाए, हम सबको बार बार ले जाए इंशाअल्लाह, वो जगह आप देखेंगे। अभी भी हालांकि कोई आसार नहीं है, लेकिन वो बताएंगे आपको कि ये जंगे खंदक का इलाका है, वहां पर मस्जिदें भी है। तो आपको ये भी हैरत होगी सुन के, आका अलैहि सलाम ने सबको मोज मोज कर नाप नाप कर जगह दी कि तुम इतनी जगह खोदो, तुम इतनी खोदो। और ये भी आपको हैरत होगी, हुजूर अलैहि सलाम की कभी आदत नहीं थी कि जाओ जाओ तुम मेहनत करो मैं बैठता हूं, ऐसा नहीं था। हुजूर अलैहि सलाम ने सहाबे किराम को जितनी जगह दी खंदक खोदने के लिए, उससे डबल जगह अपने लिए ली। गौर फरमाए मुसलमानों, अपने नबी ने इस दीन के लिए खंदक भी खोदा है। आप में का कोई है कि जिसने दीन के लिए छोटा सा गड़ा भी खोदा हो? इतनी बड़ी हस्ती जिसकी रजा अल्लाह चाहे, हुजूर ने खंदक खोदा है। और खंदक कैसे खोदा है पता है? खा पी कर नहीं, भूखे पेट। और उसका बैकग्राउंड ये है, पस मंजर ये है, हुजूर खंदक खोद रहे, साहबा सब अपने अपने काम में लगे खंदक खोदते खोदते। अब कई दिन हो गए, घर में चूल्हे नहीं जलने, कुछ पक नहीं रहा है। अल्लाह की आजमाइश, इम्तिहान, सब लगे हुए काम में, औरतें भी लगी हुई काम में। ऐसे में एक सहाबी से बर्दाश्त नहीं होता, एक सहाबी से बर्दाश्त नहीं होता। वो आते हैं, मुंह से कुछ नहीं कहते, अपना कुर्ता उठाते हैं और अपना पेट हुजूर को दिखाते हैं। क्या मंजर था? वो सहाबी के पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था। उस सहाबी के पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था। यानी वो बता रहे, आका इतनी भूख लगी है कि कमर अब अपनी जगह नहीं टिकती, तो कमर को अपनी जगह रखने के लिए मैंने एक पत्थर बांधा है। हुजूर अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते, हुजूर अपनी चादर हटाते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पेट पर दो दो पत्थर बंधे हुए। ये अल्लाह के दीन के लिए मेहनत। दीन तलवारों से नहीं फैला है, दीन अल्लाह के रसूल की मेहनत से फैला। हम लोग बहुत ऐश परस्त है, बहुत अय्याश, आवारा फितरत, गुनाहों में डूबे हुए, और सोचते हैं कि हम जन्नत में चले। मैं कहता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान है जो अपनी नबी की मेहनत को भुला दे? हुजूर अलैहिस्सलाम के पेट पे दो पत्थर, साहबा रो पड़े, पलट गए। हम तो एक ही पत्थर बांध के घूम रहे हैं, आमिना के लाल ने तो दो दो पत्थर बांध रखे। ये मंजर हजरत जाबिर ने देख लिया, रो पड़े, बर्दाश्त नहीं हुआ, बीवी के पास पहुंचे, गजब हो गया। क्या हुआ? हमारे आका के पेट पे दो पत्थर, हम उन्हें खाना नहीं खिला सकते, आका की दावत नहीं कर सकते। बीवी ने कहा कर सकते हैं, लेकिन अकेले हुजूर की दावत कर सकते हैं, किसी और की नहीं, क्योंकि हमारे घर में आधा सेर जौ है, जौ है, आधा सेर जौ। आधा सेर जौ आपके गुजरात में कितना होता है मुझे नहीं पता, आधा सेर जौ है, जितना भी है चले उसको समझाने के लिए कह दो आधा किलो जौ है। आधा किलो जौ है, मैं पीसती हूँ, बकरी का बच्चा ज़बा करो और हुजूर के कान में जाके कहना आपको अकेले को दावत है, क्योंकि हमारे दो बच्चे, आप है, मैं हूं, चार हो गए, अकेले हुजूर आधा किलो जौ में हम भी खा लेंगे और बकरी के बच्चे में हुजूर को भी खिला देंगे। इस तरह से कान में कहना, किसी को खबर मत होने दे। जाबिर दौड़े दौड़े गए, हुजूर के कान में कहा आका मैंने आपके पेट पे दो पत्थर देखे, मेरे घर में कुछ नहीं है, आधा सेर जौ है
اور ایک بکری کا بچہ ہے. میری بیوی کو میں نے مشورہ کیا آپ کو اکیلے کی دعوت ہے. یہ میرے آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, 2 پتھر پیٹ پہ بندھے. جب کہا آپ کے اکیلے کی دعوت ہے, حضور مسکرا پڑے. کہا او خندق والو جلدی آؤ, ادھر آؤ. سب آئے. کہا مبارک ہو, اللہ نے تمہارے بھوک کے خاتمے کا انتظام کر دیا. تم سب کو جابر کے گھر دعوت ہے. تم سب کو جابر کے گھر چلنا ہے, دعوت ہے. یہ دوڑے دوڑے گئے. بیوی سے کہا کہ غضب ہو گیا, کیا ہوا؟ کہا کہ حضور نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا. میں نے تمہیں تو پہلے ہی کہا تھا کہ حضور کے کان میں کہنا. ارے اللہ کی بندی, میں نے کان میں ہی کہا, لیکن کہا پھر کہ میں نے کان میں کہا, یہ بھی کہا کہ آپ کو اکیلے کی دعوت ہے, لیکن حضور نے اعلان کر دیا. قربان جائے, میں تھوڑی شرح کے ساتھ سمجھانے کے لیے آپ کے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں. اتنی تفصیل روایت میں نہیں ہے, لیکن میں تھوڑا سمجھانے کے لیے آپ کو, تاکہ سب کو بات سمجھ میں آئے. اللہ اکبر. تو کافر کا میں نے حضور کو اکیلے کو دعوت دی, مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورے لشکر کو دی. کیا یقین تھا اس خاتون کا؟ اس نے کہا پھر کوئی بات نہیں ہے فکر کرنے کی, ہم نے حضور کی دعوت کی ہے, حضور کو کھلانا ہمارا کام ہے. لشکر کی دعوت حضور نے کی ہے, لشکر کو کھلانا حضور کا کام. نعرہ تکبیر. ہم حضور کو کھلائیں گے, ہم اللہ کے رسول کو کھلائیں. لشکر کو حضور نے بلایا, حضور کھلائیں. پھر میرے آقا علیہ السلام نے جابر سے کہا, جابر سالن کی ہانڈی نیچے مت اتارنا جب تک میں نہ ہوں, روٹی پکانا شروع مت کرنا جب تک میں نہ ہوں. گھر جا کر بیٹھے, اپنا لعاب نکالا, ہانڈی میں ڈال دیا, لعاب نکالا, آٹے میں ملا دیا, اور خود نہیں کھایا. فرمایا آتے جاؤ کھاتے جاؤ, آتے جاؤ کھاتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں پورا لشکر آ کر کے کھاتا گیا, لیکن کھانا کم نہیں ہوا. جب سب کھا چکے تو کہا جابر اب تو آ اور ہم مل کر کے کھائیں گے. جابر کہتے واللہ میں ہانڈی کو دیکھ کر حیران تھا, ہم نے جتنا پکایا تھا وہ زیادہ تھا, یا اب ہانڈی ابل رہی ہے یہ زیادہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ دعوت حضرت جابر نے کی. یہ حضرت جابر کی, وہی جابر میرے آقا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری میرے آقا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. آقا نے کہا جابر میں تجھے ایک بات بتاؤں, حدیث پاک کا مفہوم. جی یا رسول اللہ کیا؟ امام حسین ننھے سے بچے تھے, ننھے سے بچے. فرمایا یہ میرا حسین ہے. حضور نے چوما, سینے سے لگایا, گال چومے, اور کہا جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے. جی یا رسول اللہ, اس کو اللہ جو اولاد دے گا ان میں سے ایک بیٹا ہوگا, اس کا نام علی ہوگا. کیا ہوگا اس کا نام؟ علی ہوگا. میں ذوق میں لوگوں کو کہتا ہوں حسین وہ حسین ہے جس کے نیچے بھی علی ہے, اس کے اوپر بھی علی ہے, جس کے بابا کو بھی علی کہتے ہیں, جس کے بیٹے کو بھی علی کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور آقا نے امام زین العابدین کا اصلی نام کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ کتنے سال سے محرم شریف سن رہے ہو؟ پوری زندگی گزار دی. سنیوں کے بچے بچے کو پتا ہونا چاہیے نا. امام زین العابدین کا اصل نام ہے علی. امام زین العابدین کا اصلی نام کیا ہے؟ اور ان کو زین العابدین کہتے ہیں. زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ اس زین العابدین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے. کتنی نماز پڑھتے تھے نفل؟ کتنی پڑھتے تھے؟ ہاتھ مت اٹھانا, صرف پوچھتا ہوں آج سے پہلے فجر کب پڑھی تھی بتاؤ. سننی اہل بیت والے ہو نا, اہل بیت تو 1000 رکعت نفل پڑھتے ہیں, تم فرض بھی نہیں پڑھتے, کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ میں کوئی طنز تانا کرنے نہیں آیا آپ کو, لیکن اسلامی معاشرہ اسی کا نام ہے کہ کم سے کم احتساب تو کرو اپنے حالات کا. اور کیا ارے چھوڑو مولانا, ہم نے تو غوث پاک کا دامن پکڑا ہے وہ جنت میں لے جائیں گے. ارے غوث پاک نے جن لوگوں کا دامن پکڑا تھا میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. امام زین العابدین کا دامن غوث پاک نے پکڑا ہے, تم نے غوث پاک کا پکڑا, غوث پاک نے امام زین العابدین کا. وہ امام زین العابدین 1000 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھتے تھے, ہم فرض بھی نہیں پڑھتے. رمضان شریف میں تراویح پڑھنے میں پیر دکھتے ہیں میری قوم کے, اور 1 گھنٹے تک کے کھڑے کھڑے بھنکس کرنے کے لیے پیر نہیں دکھتے. جس قوم کو عبادت کے لیے تکلیف ہوتی ہو اور گناہ کے لیے تکلیف نہیں ہوتی, وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کب جی سکتی ہے؟ یہ جو حالات بدلے نا, تو کسی کے آنے جانے سے حالات نہیں بدلتے. کرتوت ہمارے ایسے ہیں, ہمارے اعمال ایسے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, تم
पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है, वो तुम्हारे अमाल की वजह से आती है। जिस दिन अपने अमाल अच्छे हो जाएंगे अल्लाह उस दिन हमें इज्जत से नवाजेगा, उस दिन वकार से नवाजेगा। मुसलमानों तुम सब करने तैयार हो, अल्लाह वाले बनने के लिए तैयार नहीं हो। तुम सबकी चौखट पे गिड़गिड़ाने के लिए तैयार हो, अल्लाह की चौखट पे गिड़गिड़ाने के लिए तैयार नहीं हो। और याद रखना हमारे मसाइल का हल किसी की चौखट पर नहीं है, हमारे मसाइल का हल कल भी अल्लाह की चौखट पे था, आज भी अल्लाह की चौखट पर है और कल भी अल्लाह की चौखट पे रहेगा। जब तक खुदा की चौखट से वाबस्ता थे अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दिया, वकार दिया, सब कुछ दिया। जब से तुमने खुदा की चौखट को छोड़ दिया जिल्लत और रुसवाई के दलदल में आज गिराए जा रहे हो। इसलिए होश के नाखून लो, तौबा करो, अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह की तरफ पलटे बगैर किसी का काम ना बना है न कभी काम बन सकता है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक है, रोजाना कितनी नमाज पढ़ते हैं? नफिल 1000 रकअत। इसीलिए उनका लक़ब क्या है? बोले ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की जीनत। और असली नाम क्या है? अली इब्ने हुसैन इब्ने अली। इनकी पैदाइश से पहले अल्लाह के रसूल ने बशारत दी थी। इमाम हुसैन उस वक्त तो 5-6 साल के थे। कब मेरे बेटे हुसैन के यहाँ जो बेटा होगा उसका नाम क्या होगा? अली होगा। आका फरमाते हैं वो मेरा अली ऐसा होगा क़यामत के दिन उसका ऐलान होगा अर्श के नीचे से कि सैयदुल आबिदीन कहाँ है, सैयदुल आबिदीन कहाँ है? तो मेरे हुसैन का बेटा खड़ा होगा कि वो सैयदुल आबिदीन होगा। हुजूर आने से पहले खबर। फिर कहा जब वो मेरा अली, मेरे हुसैन का बेटा अली जवान होगा, फिर उसके घर में कई बच्चे पैदा होंगे तो उसमें एक बेटा उसके यहाँ भी पैदा होगा, उसका नाम होगा मोहम्मद बाकिर। उनकी पैदाइश की भी खबर हुजूर ने दी। और ये मैं अपनी तरफ से गढ़ के नहीं कह रहा हूं, इसको इमाम इब्ने हजर मक्की मुफ्ती आजम मक्का ने अपनी किताब में लिखा है। क्या फरमाया? उसका नाम क्या होगा? यानी अपने पोते की भी खबर दे रहे हैं और परोते की भी खबर दे रहे हैं, पड़पोते की भी खबर दे रहे हैं कि अली के घर में, अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के घर में मोहम्मद बाकिर पैदा होगा। तो कहा जाबिर, अब सुनो अकीदे की बात, ओ जाबिर तेरी मुलाकात मेरे उस बेटे से होगी।